بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نئے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، لیکچر نمبر 1، اور یہ نیا چپٹر ہے باب نمبر 4۔ اس میں پورے چپٹر میں ہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے چپٹر میں آپ لوگوں نے نظریہ اور نظریے پر پیرکام، اور دوسرے چپٹر میں قیام پاکستان کے لیے کوشش، تیسرے چپٹر میں ہم نے وہ تمام باتیں واضح کر دی یا بتا دی کہ جو پاکستان ہمیں حاصل ہوا تھا یا ملا تھا، اس پاکستان کی جسامت میں، باڈی میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا معدنیات، پہاڑ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھی ہے، اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ آج کے لیکچر میں ہم، بلکہ اس پورے چپٹر میں تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ جو پاکستان ہم نے بنایا وہ کن کن رہنماؤں کے ہاتھوں میں آیا، اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا پالیسیاں بنائی، اور کن کن طریقوں سے پاکستان ان مشکلات سے ہو کر یہاں تک آیا۔ تو ان میں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا واقعہ یا پاکستان کی آزادی 3 باتوں کی وجہ سے ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں ایک نمبر کہ یہ آئینی اور سیاسی جدوجہد کی وجہ سے سامنے آئے، یعنی مطلب یہ ملک ہمیں مفت میں نہیں ملا، اس کے لیے کئی سالوں سے سیاسی طور پر بھی اور عوامی سطح پر بھی باقاعدہ جدوجہد کی گئی، دن رات کوشش کی گئی، تب جا کر ہمیں یہ ملک ملا۔ دوسری بات کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزادی مل گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ برصغیر کے مسلمان عوام اور کچھ حد تک اقلیتوں کو بھی انگریزوں کی غلامی سے آزادی مل گئی۔ جبکہ تیسری بات، برصغیر پاک و ہند کے نقشے پر ایک دوسرا ملک بنا۔ تو یہ 3 باتیں تھیں کہ اس وجہ سے پاکستان کی اہمیت دوسرے ممالک سے زیادہ ہے، ایک آئینی اور نظریاتی ملک ہے۔ ان پاکستان میں جب یہ آزاد ہوا تو پہلے ہی دن سے کئی قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، جسے عام طور پر ہم پاکستان کے ابتدائی مشکلات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اس میں ابتدائی مسائل، اس میں مہاجرین کا مسئلہ تھا، اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا، اور انتظامیہ کا مسئلہ تھا، بہت سارے مسائل وہ یہاں پر تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے ابتدائی مسائل میں ریاست اور انتظامی مسائل۔ ریاست کا مطلب کہ ملک کو چلانا تھا، وہ الگ ملک چاہتے تھے، الگ ملک اسے مل گیا، اب وہ اسے کس طرح چلائیں گے، کن کن لوگوں سے وہ مدد مانگیں گے، کیونکہ یہاں پر کافی حد تک وہ پڑھے لکھے لوگوں کی اور ان لوگوں کی جو ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا سکے، ایسے لوگوں کی کافی کمی تھی، سیاسی لیڈروں کی۔ اور انتظامی مسائل، اسکلفل، مہارت رکھنے والے لوگ وہ پاکستان میں نہیں تھے۔ کیا وجہ تھی وہ پھر یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ مہاجرین کے مسئلے میں یہاں سے کافی ٹیلنٹڈ لوگ جو موجود تھے وہ انڈیا چلے گئے۔ اس طرح وہاں سے بھی کچھ تعلیم یافتہ لوگ آئے، لیکن وہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا، حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ کون کون لوگ آئے تھے، وہ تو اب اپنے ایک مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔
تو ملک کا انتظام سنبھالنے والے پروفیشنل لوگ، اسکلفل ماہرین لوگ، ان کی انتہائی کمی تھی۔ تو یہ مسئلہ تھا، اور ان مسائل کے ساتھ ساتھ اساسجات کی تقسیم کا بھی مسئلہ تھا۔ اساسی میں پیسے اور پیسوں کے علاوہ ساز و سامان جتنا ہمارا حصہ انڈیا یا بھارت کے ساتھ بنتا تھا تو اس کے حوالے سے تھی۔ تقریباً ہماری آبادی کے مناسبت سے 75 کروڑ روپے یہ ہمارا ان کے ساتھ حصہ بنتا تھا، جبکہ پاکستان کو اس کے آدھے کے برابر حصہ بھی نہیں دیا گیا، بلکہ صرف 20 کروڑ روپے دیے گئے اور باقی پیسے منع کر دیے۔ گاندھی کے کہنے کے باوجود کہ نہرو کو اور ان کی ٹیم کو انہوں نے کہا کہ جتنا حصہ بنتا ہے بس اب دے دو، پہلے تو ہم پاکستان کے حق میں نہیں تھے، لیکن اب جب کہ بنا تو جتنا حق ان کا بنتا ہے اتنے پیسے دے دو۔ لیکن بھارتی حکومت ارادتاً یہ چاہتی ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو، اور وہ ان کو کمزور رکھنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے انتہائی کم پیسے پاکستان کو دیے۔ اس کے علاوہ جو ساز و سامان، کاغذات وغیرہ، وہ ہمارے قیمتی کاغذات وہ ہمارے حصے میں آئے، وہ بھی انہوں نے فرسودہ قسم کے وردیاں، فوجیوں کے سامان وغیرہ وہ پاکستانیوں کو حوالے کر دی۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ہر طرح پاکستان کو کمزور رکھا جائے۔ ان مسائل کے ساتھ ساتھ نہری پانی کا بھی مسئلہ تھا۔ دیکھیں، پاکستان کے ابتدائی چند سال وہ کافی مشکلات میں سے گزرے، تو نہری پانی کا مسئلہ یہ تھا کہ دو دریا وہاں سے ستلج اور بیاس، وہ وہاں سے ہو کر انڈیا سے ہو کر پاکستان آتے ہیں، انہی پانی کا انہوں نے غلط استعمال شروع کیا، اور دو راوی اور چناب وہ انڈیا مقبوضہ کشمیر سے ہو کر پاکستان میں داخل ہوتی ہے، تو انہی پانی کا غلط استعمال انہوں نے شروع کیا۔ کس طرح شروع کیا کہ جب پاکستان کی زمینوں کو آبپاشی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ انہیں روک لیتے، اور غیر ضروری طور پر خصوصاً برسات کے موسم میں، پشتو میں جسے ہم پشکال کہتے ہیں، تو اس مہینے میں زیادہ بارشیں ہوتی ہے اور پانی کی تقریباً اتنی ضرورت نہیں ہوتی کھیتوں کو، تو وہ ان پانی کو جمع کرتے اور یکمشت چھوڑ دیتے، جس سے سیلابی شکل وہ پانی اختیار کرتا پنجاب کے علاقوں میں اور سندھ میں، جس سے جانی اور مالی دونوں نقصان ہوتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 13 سال تک جاری رہا، اور پھر یونائٹڈ نیشن کے مدد سے 37 معاہدہ کیا گیا۔ سینتاس معاہدہ یہ 1960 میں ہوا تھا۔ کہ دو دریا راوی اور چناب یہ انڈیا یوز کرے گی، استعمال کرے گی، جبکہ راوی اور ستلج وہ پاکستان استعمال کرے گا۔ اس طرح انہوں نے 37 معاہدے کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن نے یہ فیصلہ ہمارا کر دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے حالات بہتر ہو گئے، لیکن مکمل طور پر آج بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سنتے ہو نیوز میں بگلیہار ڈیم کے حوالے سے، انہی پانی پر انہوں نے یہ ڈیم بنائے ہیں۔ تو پاکستان کو زرعی اعتبار سے بھی کمزور رکھنا چاہتے تھے، خراب کرنا چاہتے تھے، اور ہمارے پانی کو ناجائز طریقے سے روکتے، اور پھر غیر ضروری طور پر وہ چھوڑتے کہ پاکستان میں سیلابی شکل اختیار ہو اور ان کی فصلیں تباہ ہو، املاک اور عوام کو نقصان پہنچے۔ دوسرا مسئلہ آئین سازی کا بھی تھا۔ آئین سازی کے حوالے سے
ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی قوم ہے، اور نظریاتی قوم کو آئین سازی میں مشکلات پیش نہیں آتی، وہ نظریے کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے جب ہم پڑھ رہے تھے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر اور قائد اعظم کی موت وفات پا گئے 1948 میں، تو آئین سازی کا مسئلہ ادھورا رہ گیا۔ پھر اس پر لیاقت علی خان نے بھی کام شروع کیا، لیکن راولپنڈی لیاقت باغ میں ان کو شہید کر دیا گیا اور وہ کام پھر سے ادھورا رہ گیا، اور 1956 میں محمد علی بوگرا کی قیادت میں پاکستان کو پہلا آئین وہ مل جاتا ہے تقریباً 9 سال بعد۔ تو یہ مسئلہ بھی تھا۔ اچھا، مہاجرین کا مسئلہ انتہائی بڑا مسئلہ تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو دونوں طرف سے کچھ مہاجرین وہاں سے انڈیا سے تقریباً آئے تھے 65 لاکھ۔ یہ بھارت سے آئے تھے، جبکہ پاکستان سے تقریباً 55 لاکھ یہاں سے بھارت چلے گئے۔ یہ تھا۔ اچھا، یہاں پہ صرف مہاجرین کا آنا اور جانا لوگوں کا یہ صرف مسئلہ نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس نوزائیدہ ملک پاکستان کو کئی مسائل درپیش ہے، اور اوپر سے پاکستان کی آبادی میں اچانک یکمشت 10 لاکھ کا اضافہ ہو جاتا ہے، 10 لاکھ افراد آتے ہیں۔ اب یہ جو 65 لاکھ لوگ آئے، ان میں زیادہ تر لوگ وہ زخمی تھے، راستوں میں بری حالت میں یہ پہنچے تھے۔ تو نہ صرف ان کی آبادکاری کا مسئلہ تھا، ان کے کھانے پینے کا بھی مسئلہ تھا، ان کے علاج معالجے کا بھی مسئلہ تھا، کئی مسائل تھے، ان کو روزگار دینے کا بھی مسئلہ تھا۔ تو کافی مسائل وہ جمع ہوئے تھے۔ اچھا، ان میں سے 5 لاکھ لوگ، 5 لاکھ مسلمان، ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اگر میں کہوں کہ انسانیت کا ایک سب سے بڑا قتل عام انہوں نے کیا، اور بزرگان پاکستان کہتے ہیں کہ تقریباً دریائے راوی کئی دنوں تک یہ سرخ پانی کی شکل میں بہتا رہا، کیونکہ وہ لاشیں وہ انہی دریائے راوی میں پھینکا کرتے تھے، اور روز بروز سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس طرح وہ یہ لاشیں دریائے راوی میں پھینکا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک ریڈ سی والا شکل دریائے راوی نے اختیار کیا ہوا تھا۔ 5 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن چونکہ یہ مسلمانوں کا خون تھا، مسلمانوں کا خون تو ان کافروں کے لیے کافی سستا ہے، تو آج تک ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ جبکہ لاکھ سم تھنگ کے اوپر وہ 1 مئی والا جو مزدور جو ہم مناتے ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں کہ لاکھ سم تھنگ کے مزدوروں کو نقصان ہوا تھا، وہ مر گئے تھے، لیکن ان کی یاد میں آج تک ہم چھٹی مناتے ہیں، لیکن ان 5 لاکھ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مہاجرین کا مسئلہ تھا۔ ان کو فوجی بیرکوں میں، دوسرے سرکاری جگہوں میں، کالجوں میں، کسی کے نے اپنے رشتہ دار اگر جان پہچان والے لوگ تھے ان کے ہاں وہ رہ گئے، اور اسی طرح ان لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں ان کو ایکوموڈیٹ کر دیا گیا، اور کچھ نے اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کیے، کاروبار شروع کیے، محنت مزدوری شروع کی، اور اپنے گھر کا خرچہ چلانا شروع کر دیا۔ جغرافیائی اور دفاعی مسائل بھی تھے۔ جغرافیائی
مسئلہ کہ پاکستان کو جو حصے ملے تھے، مشرقی حصہ اور مغربی حصہ، دونوں کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فرق تھا، کافی دور تھے، اور چونکہ ہم کمزور بھی تھے دفاعی اعتبار سے، اثاثجات کی تقسیم میں ہمارے فوج کو جو اسلحہ ملا تھا وہ انتہائی بیکار، وردیاں پٹی پرانی، ان کے شوز تقریباً وہ نہ ہونے کے برابر تھے، انتہائی خراب حالت میں تھے۔ تو ایسے چیزیں یا ایسے اثاثے وہ پاکستان کو حوالے کر دیے گئے تاکہ پاکستان دفاعی لحاظ سے بھی کمزور ہو۔ تو پھر تو اس کے لیے یہ آئندہ لیاقت علی خان کے ٹاپک میں آنے والا بھی ہے کہ فوجی لحاظ سے یا دفاعی لحاظ سے پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے پہلے بجٹ میں بڑا حصہ وہ دفاع کے لیے رکھا گیا تاکہ ہماری دفاع مضبوط ہو اور ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے بعد آخری ہے معاشی مسائل، کاروباری تجارتی مسائل، اس میں بھی ہم کمزور تھے۔ ہمارے برصغیر میں اس وقت آزادی سے پہلے تقریباً 921 کارخانے موجود تھے۔ 921 میں بیشتر کارخانے وہ انڈیا کے علاقوں میں تھے، موجودہ جو انڈیا بھارت ہے، اور بہت کم وہ ہمارے ان علاقوں میں تھے، کراچی میں یا لاہور یا پشاور میں۔ تو جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو اس وقت جغرافیائی اعتبار سے ہمارے حصے میں 34 کارخانے آ گئے، 921 ٹوٹل تھے۔ ان 921 میں صرف 34 یہ ہمارے حصے میں آئے، اور باقی جتنے سارے تھے وہ انڈیا کے حصے میں آئے۔ تو اسی اعتبار سے بھی وہ معاشی لحاظ سے بھی وہ مضبوط ہو گئے اور ہمیں خراب یا کمزور رہنے دیا گیا۔ تو پاکستان کی تاریخ میں یہ ہمارے ابتدائی مسائل تھے جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے، بتا دیے۔ ان میں ریاستی اور انتظامی مسائل تھے، اثاثجات یعنی پیسوں اور دوسرے مال اشیاء کی تقسیم، نہری پانی کا مسئلہ تھا، آئین سازی یعنی قانون، آئین قانون کو کہتے ہیں، ملک چلانے والا جو قانون ہوتا ہے، مہاجرین کا مسئلہ تھا۔ مہاجرین کے مسئلے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 65 لاکھ افراد یہ بھارت سے پاکستان آئے، اور 55 لاکھ افراد تقریباً پاکستان سے بھارت چلے گئے۔ 5 لاکھ افراد کو راستے بھی شہید کر دیا گیا جو کہ پاکستان آ رہے تھے۔ تو ان کی آباد کاری کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، جغرافیائی اور دفاعی مسئلہ، اور آخر میں معاشی مسائل تھے۔ یہ سارے پاکستان کی تاریخ کے ابتدائی مسائل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہاں تک یہ کافی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو اس لیکچر میں تو آپ واٹس ایپ میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما